ڈیٹیلس وغیرہ دیتے ہیں ماشاء اللہ. سوشل میڈیا پہ سب لوگ ہیں ماشاء اللہ, بتانے کی ضرورت اللہ سب لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل سے. سب کے خطبے وغیرہ ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. کتنے لوگ یہاں پر ماشاء اللہ عالمی بیک گراؤنڈ سے علمی بیک گراؤنڈ سے عالم ہے. آپ کو عالم کتنے لوگ ہیں؟ نیپال سے 9 مسلم مدینے سے. کتنے لوگ دعوت کے فیلڈ سے دعوت دیتے ہیں؟ سب لوگ کیمپوں میں جا کے دیتے ہیں. اللہ قبول کر لے. آمین. میں دعوتی نقطۂ نظر کے لوگوں کے ذہن کے لیے بات کرنے کے واسطے آیا تھا. اللہ کا شکر ہے پورے دائی ہے الحمدللہ. تو بہت آسانی رہے گی سمجھانے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم لوگ 1 to 1 جو دعویٰ کرتے ہیں, ایک آدمی کو جو ایکسپلین کرتا ہے, اس کی ضرورت ہے الحمدللہ, اس کی ضرورت ہے. ساتھ میں 1 to many کا جو کانسیپٹ ہے, ایک آدمی کئی لوگوں تک دین کی دعوت کو عام کرے سوشل میڈیا کے ذریعے, اس کی بھی سخت ضرورت ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے بہت لمیٹڈ اعتبار سے اسلام کے بارے میں منفی چیزیں, نیگیٹو چیزیں ایک 25 سال پہلے کبھی کبھی منظر عام پر آتی تھی اور ہمارے سید علماء اور بڑے داعی اس کو کلیریفائی کر دیتے تھے ایک پروگرام کے ذریعے, سوال جواب کے ذریعے. لیکن اب جس دور میں اپن لوگ ساتھ لے رہے ہیں, اس دور میں اسلام کے خلاف نیگیٹو اور منفی چیزیں آلموسٹ ہر ہفتے آنا شروع ہو گئی. ہر ہفتے اسلام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا چل رہا ہے. ہر ہفتے اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ ایجنڈا اختیار کیا جا رہا ہے. تو ان حالات میں 1 to 1 دعوت تو کرتے ہی رہیں گے, ساتھ میں 1 to many جو ہے, ایک آدمی اٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگوں تک انشاءاللہ جواب دینے کے لیے پوری کوشش کرے گا انشاءاللہ. یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ آلریڈی ایوری ویک ایک نیگیٹو پوائنٹ اسلام کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے. یہ ڈسکس کون کر رہے ہیں؟ 28,000 ٹی وی اسٹیشن, 5 لاکھ سے زیادہ اینکرز کو لے کر کم از کم $100 بلین سے زیادہ لگا کر ہر سال اسلام پر اٹیک. ہمارے ملک ہندوستان سے یہ پورے لگ بھگ ہمارے ایک تھوڑے سے جو بھی بات, کچھ لوگ نیپال وغیرہ سے ہیں. اللہ کا خاص طور پر ہندوستان کے اندر 100 سے زیادہ ٹی وی چینل, 500 سے زیادہ اینکر اسلام کے خلاف ہر ہفتے کم از کم 1 سے زیادہ پروگرام لیتے ہیں. جو ان حالات میں ہماری ذمہ داری یہ بن گئی ہے دعا کی اور ہم سے بڑے علماء کی کہ اللہ کے دین کے اوپر لگنے والے الزام کو اسی مینسٹریم میڈیا میں آ کر انشاءاللہ جواب دیں. اگر وہاں تک رسائی نہیں ہے تو سوشل میڈیا پر تو ضرور جواب دیں انشاءاللہ, تاکہ لوگوں کے بیچ اچھے سے بات پہنچ جائے, صحیح اسلام کی تصویر چلی جائے انشاءاللہ. ایک ویسٹرن رائٹر آتھر ہے اور اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ the persecution of Jews did not start with the gas chambers, rather it started with the hate speeches in the media. یہودیوں کی تباہی جرمنی کے اندر جو 60 لاکھ یہودیوں کو پگھلا کے بھاپ بنا کے اڑا دیا تھا ہٹلر, وہ یہودیوں کی تباہی گیس چیمبرز سے نہیں تھی جہاں ان کو مارا گیا, بلکہ ان کی تباہی شروع ہو گئی تھی میڈیا میں ان کے خلاف زہریلے سٹوریز ڈالنا, ان کے خلاف غلط باتیں پھیلا. تو آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جیسا میڈیا پروپیگنڈا چلا رہا ہے, ٹھیک 70, 75, 80 سال پہلے یہودیوں کے خلاف جرمنی میں یہ چلایا گیا اور پوری قوم کو تباہ کیا گیا.
अच्छा اب میرا اہم سوال آپ لوگوں کے لیے، کتنے ایسے دعا ہے جو روز مرہ کے بعد جو اٹیک ہوتا ہے اسلام پر اس کا جواب دیتے ہیں میڈیا؟ آپ میں تمہیں دعا دیں؟ اچھا ماشاء اللہ، کتنے ایسے دعا ہیں جو توحید بیان کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ، شرک کے خلاف پورے بیان کرتے ہیں، دعوت نہیں، نہیں سوشل میڈیا میں شروع میں سوچے سوشل میڈیا پہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں ایسا نہیں کہ ماں کے واپس پیچھے ہم لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دعا دعوت دین کے لیے سوشل میڈیا اسپیکر کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ شیئرنگ اینڈ فارورڈنگ. تو آج کی تاریخ میں آپ جو دعوت دیتے ہیں کیمپس میں جا کے وہاں پر توحید کو ڈسکس کرتے ہیں؟ جی 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 وہی کرتے ہیں. شرک کے خلاف بولتے ہیں؟ جی. سنت کو ڈسکس کرتے ہیں الحمدللہ؟ جی. بدعت کے خلاف بولتے ہیں؟ حلال چیزوں کے لیے ماشاءاللہ پروموٹ کرتے ہیں؟ حرام چیزوں سے روکتے ہیں؟ جی. یہی آپ کو سوشل میڈیا پر بھی کرنا ہے. اسی شکل میں آگے آ کر، کیونکہ علماء کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ، علماء سے ڈائریکٹ دین سیکھتے ہیں، علماء کی سرپرستی میں ہیں، قرآن سے یا حدیث کو منہج سلف کے مطابق سیکھتے ہیں. اور شیخ نے ذری دیر پہلے تفسیر کیا بیان کر سکتے ہیں، ان کا سوال آیا تو شیخ نے کہا کہ 2-3 سال تو دور کی بات ہے، ایک بار تفسیر پڑھ لیں تو علماء سے سیکھی ہوئی بات کو آگے پھیلا سکتے ہیں. شیخ نے کہا کہ نہیں کہا؟ جی جی. اس کو آپ کو سوشل میڈیا پہ دینا ہے. 2 منٹ کے کلپ میں، 3 منٹ کے کلپ میں جتنا یاد سیکھے دنیا کو سکھانا ہے، کیونکہ اصل اٹیک اسلام پر سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا میں ہونا. حجاب کے اوپر اٹیک کہاں چل رہا؟ آپ کے کیمپس میں چل رہا کہ ٹی وی چینل پہ چل رہا؟ ٹی وی چینل. جہاد کے اوپر اٹیک آپ کے کیمپس میں ہو رہا یا ٹی وی چینل پہ ہو رہا تھا؟ ٹی وی چینل. ٹرپل طلاق کے مسئلے میں حلال اور متع کا الزام ہم پر لگایا جا رہا تھا، تو کیمپ میں ہو رہا تھا آپ کے یا ٹی وی چینلوں پر لگایا جا رہا تھا؟ ٹی وی چینل. تو جواب کہاں لیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ ٹی وی چینل. کہاں پر؟ ٹی وی چینل پہ جائیں ٹی گے. وی چینل پر. ٹی وی چینل تک رسائی نہیں ہے تو سوشل میڈیا. سوشل میڈیا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو کتنے لوگ کلپ نکالیں گے آپ سے انشاءاللہ توحید بیان کرتے ہوئے، شرک کے خلاف، سنت بیان کرتے ہوئے، بدعت کے خلاف، اسلام پر لگنے والے الزامات کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کتنے لوگ کلپ بنائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میں بنائیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. سب بنائیں گے انشاءاللہ. 2 منٹ کی کلپ انشاءاللہ. 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 شیخ کا ارادہ ہے ماشاءاللہ. کیوں بنائیے؟ 132 مرتبہ قرآن مجید میں فل کہہ دیجیے اللہ کے رسول اللہ. جتنے بار انہوں نے سوال کیا اتنے بار اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جواب دیا. فذکر انما انت مذکر، پہنچا دو، آپ کا کام پہنچانا ہے. اچھی طریقے سے پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے. وہ حجاب کا مذاق اڑائیں گے، ہم حجاب کی فضیلت بیان کر دیں گے. وہ توحید کے بارے میں غلط بات پھیلائیں گے، ہم توحید کی فضیلت بیان کر دیں گے. وہ سنت کے 4 شادیوں کا مذاق اڑائیں گے، ہم اس کے بارے میں صحیح طریقے سے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں گے. وہ قربانی کے تعلق سے غلط باتیں پھیلائیں گے، جانوروں کی قربانی کے تعلق سے ہم حق بیان کر دیں گے. وہ جتنے الزامات لگائیں گے ہم انشاءاللہ حق بیان کر کر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس میں جھجکیں گے، ڈریں گے نہیں. اردو سب بول لیتے ہیں الحمدللہ. جی. عربی کتنے لوگ بول لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اپنا پورے ایک ہی کشتی کے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں. اللہ نے باقی کے پورے اپنوں میں ایک ہی کشتی کے ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ خوش رکھتے ہیں. تو میں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بات کر کروں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیوں آج کی تاریخ میں
آپ کے 2 منٹ کے کلپ سے ہو سکتا اللہ تعالیٰ 2 غیر مسلمین کے ذہن سے اسلام کی نفرت کو ہٹا دے. آپ کے 2 منٹ کے کلپ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایک اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے کلمہ میں پڑھ لے. ہو سکتا ہے آپ کے 2 منٹ کے کلپ سے 2 بندے سدھر جائیں غیر مسلم اور ان کے ہاتھ جو اٹھے ہیں مسجدوں کو جلانے کے لیے پتھر مارنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہو سکتا ہے وہ ہاتھ رک جائیں. آج کی 2 منٹ کی پریزنس سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فرق سوسائٹی میں ڈال سکتی. آپ کو پورا فورس بن کے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت سوشل میڈیا پر دیتے ہوئے انشاءاللہ. جب آپ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، واٹس ایپ پر یہ دعوت دین عام کریں گے تو شروع میں 2 لوگ سنیں گے، 20 لوگ سنیں گے، 200 لوگ سنیں گے، 2000 سنیں گے. اللہ چاہا تو 20,000 بھی سن سکتے، 40,000 سنیں گے. ایک بار یہ مقام آ گیا ٹی وی چینل والے آپ کو فون کرنا شروع کر دیتے. انفلوئنسر ڈھونڈتے وہ لوگ کیا ڈھونڈتے؟ اچھا کہ عوام پر اثر انداز کون ہو رہا. فلاں شیخ عوام پر اثر انداز ہو رہے. ڈیلی ان کے کلپ کا انتظار رہتا. کلپ ریلیز ہوتے 24 گھنٹے میں 10,000 سے زیادہ لوگ سن لیتے تو پھر ان کی نظروں میں آپ آتے اور وہ یہ دیکھتے کہ کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ میں یہ شیخ کو کال کر کر ان کی رائے بھی لی جائے. اس طریقے سے آپ مین اسٹریم میڈیا میں انٹری لے سکتے سوشل میڈیا سے. ایک بار آپ مین اسٹریم میڈیا میں آ گئے اور اچھے سے بات رکھ دیے کتاب و سنت کی روشنی میں تو ہو سکتا 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ لوگ بھی واچ کر لیں انشاءاللہ. کیونکہ آپ کا ایک مقام مرتبہ میں لیول پر بن جاتا. نیکی جیسے نشیمت اللہ علیہ کی کتاب میں شیخ بتا رہے تھے کہ نیکی جب کرتے رہتا انسان ایک کے بعد تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دے. تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر دین پہنچانا جو بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ خود بخود مقام مرتبہ اور عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. اس کے لیے بڑی گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ کھینچ کے 2 منٹ کی 3 منٹ کی کلپ لے کر کسی ایک مدعے پر شیخ کے تحقیق کے ساتھ اچھے سے ریپرزینٹ کریں انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. ایک پہلی بات تو یہ ہوگی کہ سوشل میڈیا پر آئیں گے. دوسری بات یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ ریگولر کلپس پر ریلیز کریں گے انشاءاللہ. تیسری ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے پاس ایک تھنک ٹینک کی کمی ہے. یہاں سے میں چند اہم باتیں بتانے والا ہوں، مہربانی کر توجہ. RSS آج رولنگ میں ہے بھارت میں تو 1924 سے کوشش شروع کرے ہو. کب سے؟ 1920. اور کوشش کرتے کرتے پولیس میں، آرمی میں، IAS میں، IPS میں، پولیٹیکل لیڈرز میں، بزنس مین میں، ہر جگہ اپنے آدمیوں کو داخل کرے. کورٹس میں، ججز میں، ہر جگہ اپنے آدمیوں کو داخل کرتے 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 آج یہاں تک آ گئے ہیں. ایسے ہی اسٹرگل اسٹارٹ ہوا تھا نازی جرمنی میں. نازیز کا ایک تھنک ٹینک تھی، ایک ماہرین کی ٹیم تھی ان کے پاس. وہ ٹیم ان کو سمجھاتی تھی کیا کرنا ہے، واٹ ٹو ڈو، کب کرنا ہے، وین ٹو ڈو، کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو ڈو، کون کرنا ہے، ہو ول ڈو، واٹ ٹو ڈو، وین ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو اینڈ ہو ول ڈو. یہ تھنک ٹینک ماہرین کی ٹیم تھی. وہ ٹیم ان کو سجیسٹ کرتی تھی اور وہ محنت کرتے جاتے تھے. 25 سال میں اثر ڈالے، 50 سال میں رولنگ پر آ گئے. 25 سال میں سوسائٹی میں گھسے، 50 سال میں حکومت میں آ گئے. ہمارے پاس RSS کو آیا تک 70 سال لگے جب پہلی NDA گورنمنٹ بنی تھی واجپئی کر رہے. 1924 میں اسٹیبلش ہوئے اور لگ بھگ 97 آتے آتے یا 96 آتے آتے حکومت میں آ گئے. 60-70 سال میں. مرارجی دیسائی کا مرارجی دیسائی نہیں، واجپئی کا NDA پہلی NDA. تو ایسے ہی ہمارے پاس ایک ماہرین کی ٹیم کی ضرورت ہے انشاءاللہ. پہلا ٹارگیٹ ہے ہمارا تھنک ٹینک. علماء ہے نا اس کے اندر، ساتھ میں اچھے سے ماشاء اللہ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک مینجمنٹ کنسلٹنٹ، ایک پولیٹیکل بندہ. ایسے لوگ رہ کر پورا کا کاکٹیل بنا کر عمدہ طریقے سے انشاءاللہ تعالی ریسرچ کے ساتھ
سامنے والے کے ایجنڈے کو سمجھ کر اسلام سے اس کا بہترین جواب تیار کر کر ایک کے بعد ایک دینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے تھنک ٹینک کی ضرورت ہے۔ کبھی سنے تھنک ٹینک کے بارے میں، ماہرین کی ٹیم کے بارے میں سن لیجیے، سنے تھے ماشاء اللہ۔ اب اس کو عملی جامہ پہنائیں، آپ لوگوں کے پاس سے ہی ایک گروپ بنائے جو اچھے ذہن کے لوگ ماشاء اللہ پورے ہی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ایکسپرٹ اگر ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کر میرے پاس 10 جنوں کی ٹیم ہے، 55 ٹاپک پر ہم ریسرچ کرتے ہیں اور مواد تیار کرتے ہیں کہ میڈیا ان کو اٹھا سکتا ہے اسلام کے خلاف، اور ہم اس کی تیاری کر کر بیٹھے ہیں۔ ابھی تک میڈیا 15 ٹاپک اٹھایا، کتنے؟ 15۔ ابھی تک بی جے پی اور آر ایس ایس کے بی ایچ پی کے لیڈرز 15 اٹھائے ہیں اور 40 اٹھا سکتے آنے والے دنوں میں۔ ہم 55 کی تیاری کرے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا علمی اسٹینڈرڈ اور اچھا ہے، آپ 100 پر تیاری کر سکتے ہیں۔ ہمارا اس کا معیار نہیں ہوگا، آپ کا اور اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ علماء میں بیٹھ کے اٹھتے ہیں، آپ کا پورا ماحول ماشاءاللہ سے ایک ہائی اسٹینڈرڈ کا علمی ماحول ہے۔ آپ مجھ سے 4 گنا کیا 2 گنا تو آگے جا سکتے ہیں، ڈبل کر سکتے ہیں۔ تو ایک ماہرین کی ٹیم پہلا کام ہے انشاءاللہ۔ دوسرا ہے برین اسٹارمنگ سیشن کہتے ہیں، برین اسٹارمنگ سیشن۔ میں سوال آپ سے کروں گا، جواب آپ دیں گے انشاءاللہ۔ کل ریپبلک ٹی وی پر ارنب گوسوامی نے ایک مسلم بندی سے سوال کیا، بھارت پہلے کہ اسلام پہلے؟ اس نے یہی جواب دیا، اسلام پہلے۔ پورا چینل کسارے ان کے بھارت کی اہمیت نہیں ہے، صرف اسلام کی اہمیت ہے، اسی لیے یہ غدار ہے، اسی لیے غدار ہے، اینٹی نیشنل ہے۔ پاکستان چلے جاؤ، کیونکہ آپ بھارت میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے لیے دیش پہلے نہیں ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تیاری نہیں ہے، آپ لوگ میری طرف خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ماہرین کی ٹیم رہتی ہے اور تیاری برین اسٹارمنگ ہو جاتی، تو آپ انشاءاللہ جواب فوری دے سکتے۔ اسلام اور ملک کس ٹاپک پہ انہوں نے سوال کیا تھا، پھر ہم جواب دیتے ہیں۔ اس طرح تو کوئی بھی بات یہی کرے گا کہ میں مسلم ہوں لیکن ہمارا کنٹری تو بھارت ہے۔ بھارت پہلے ہے یا آپ کے لیے اسلام پہلے کہ پاکستان پہلے؟ کس ٹاپک پہ؟ کسی بھی ٹاپک پر اسلام پہلے کہ پاکستان پہلے؟ تو یہی کہیں گے مسلمان ہیں، لیکن ہمارا آپ کیا ہے نہیں پوچھا، آپ کے لیے اہمیت کس کا ہے؟ اسلام پہلے؟ پاکستان سے میں مسلم گھر میں پیدا ہوں۔ آپ سے یہ بھی پوچھا آپ پیدا ہوئے اور آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ سے پوچھے اسلام کی اہمیت زیادہ ہے یا پاکستان کی اہمیت زیادہ ہے؟ پکا؟ بس آپ کے لیے پاکستان کی باتوں سے دل میں محبت نہیں ہے، یہ ہم پر کہا جا رہا ہے۔ آپ ایک چنے تو دوسرا گیا، ایسا سیم سوال انہیں 3 سال پہلے میرے کو کرا تھا 2018 میں، کہ نیشن فرسٹ اور ریلیجن فرسٹ انگریزی میں، کہ پہلے مذہب تمہارا دین ہے یا ملک ہے؟ تو میرا جواب یہ تھا، اسلام پہلے یا بھارت پہلے پوچھے ہیں، اسلام کے ذریعے بھارت کو سنوارنے کے واسطے آئے ہیں، اسلام کے ذریعے بھارت کو سنوارنے آئے ہیں، بھارت کے بگاڑ کو دور کرنا چاہتے ہیں اسلام کے ذریعے۔ اسلام رہے گا تو بچی کی عزت محفوظ رہے گی، اسلام رہے گا بھوک مری ختم ہوگی، اسلام رہے گا شراب تمباکو جیسے تباہیاں ختم ہوں گے، اسلام رہے گا سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت رہے گی۔ اسلام لائیں گے، اسلامک لا لائیں گے اور بھارت کو سنوار کے ورلڈ لیڈر بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے یہ جواب، تو وہ کہنے لگا کہ 5 ریلیز ہوئی ہیں، آپ دیکھیں انگلش میں، میں جب تک آپ اسلامک لا کی بھارت سے بات نہیں کرنا، تو میں نے جواب دیا پھر آپ کی بیوی اور بیٹی محفوظ نہیں رہیں گے اگر اسلام نہیں رہا۔ آج کرائم میں نمبر 1 ہو گیا انڈیا، کیونکہ اسلامک لا نہیں ہے، اسی لیے تباہی آ رہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی گھر کی عورتیں محفوظ رہیں تو نہ میرا قانون نہ آپ کا قانون، کس کا قانون لگے؟ اللہ کا قانون، رب کا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا تھا
کہ میرے مرنے تک تو یہ نہیں ہوگا. تو میں پوچھا کب مر رہے ہیں؟ یہ تیاری کا ہوتی جب آپ برین اسٹارمنگ کر کے ایک تھنک ٹینک کو تیار کرتے اور وہاں پر آپ کی دماغ کی ذہن سازی اچھی ہوتی. اس کے بعد آپ جب میڈیا پہ جاتے, سوشل میڈیا پہ جاتے, آپ تیار رہتے ان کے زہریلے سوالات کے لیے جواب دینے کے واسطے. جی, اسلام پہلے یا بھارت پہلے؟ اسلام کے ذریعے بھارت کو سنوارنے آئیں گے, اسلام لائیں گے, بھارت کی تمام خرابیاں, تمام پریشانیاں, تمام تکلیفیں دور کر کے بھارت واسیوں کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے. نہ تمہارا قانون نہ ہمارا قانون, رب کا قانون لاؤ, بھارت بچاؤ, بھارت کی بیٹی بچاؤ. آشرم میں تباہ ہو رہی, مندروں میں تباہ ہو رہی, ہر جگہ تباہ ہو رہی. ریپ گینگ ریپ پہ نمبر 1 ہو گیا. اس کو ختم کرنا ہے, کسانوں کی خودکشی روکنا ہے, مزدوروں کا مرنا روکنا ہے, بھوکمری سے معصوم بچے جو مر رہے ہیں ان کو بچانا ہے, اور بھارت میں شانتی انتی لا کر ورلڈ لیڈر بنانا ہے. تو یہ چیز کی تیاری اپنے کو اب کرنا ہے. بار بار ہی پوچھا تھا, قرآن پہلے کہ سنویدھان پہلے؟ قرآن پہلے کہ سنویدھان کس کو کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. تو آپ بھارت کا کانسٹیٹیوشن پہلے کہ قرآن؟ قرآن پہلے بول دیا, کانسٹیٹیوشن بھارت کا نہیں مانتے. دیکھیے اسی لیے ہم مسلمان غدار ہے. اینٹی نیشنل جو بولا جا رہا آپ نے وہ اسی بنیاد پر. بہت اچھا ویری گڈ. آپ کمپیئر کر کے دیکھ لو کون سا کانسٹیٹیوشن بہتر ہے. تو آپ میڈیا میں آپ کمپیئر کر کے دیکھ لو. میں دیکھ لیا تم ہاتھ کاٹو منڈی کاٹو بولتے, چالتا شادیاں کرتے, 40 بچے پیدا کرتے, پورا تباہی آئے تمہارا. تو جواب دیتے وقت اپن اس کو سوال کا موقع نہیں دینا. انشاءاللہ اس کو بالکل پکا دفن کر کے, حالانکہ بنانا نہیں ہے لیکن وقتیہ طور پر خالی میٹافوریکلی ذہنی طور پر اس کی طرح بنا دینا. کیسا جواب دینا, اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ یہ تو سوال کبھی پاترا اور امیش دیو نے کیا تھا نیوز 18 پر. سنویدھان پہلے کہ قرآن پہلے؟ میں سنویدھان بولوں گا تو کفر میں چلے جاؤں گا, اسلام کے باہر ہو جاتا. اور قرآن پہلے بولا اینٹی نیشنل بول رہا تھا. تو میں نے کہا کہ ہندوستان کے کورٹس میں 3 کروڑ سے زیادہ کیسز چل رہے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے, اور ان کو انصاف ملنے کے لیے 350 سال لگیں گے. اگر یہ 350 سال کے انصاف کو 3 سال میں آپ چاہتے تو نہ تمہارا قانون نہ ہمارا قانون, رب کا قانون قرآن لاؤ, مسئلہ ہو جائے. تو بولے آپ سنویدھان بدلنا چاہ رہے ہیں؟ میں بولا 100 بار تو آلریڈی بدل گیا, ایک بار اور بدل کے قرآن کو انٹری دیجیے, مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بولے اچھا پرانے دن لانا چاہ رہے ہیں, لونڈیوں کے غلاموں کے عیش کرنا چاہ رہے ہیں. پھر سے آپ لونڈیوں کا معلوم آپ کو کانسیپٹ کیا تھا؟ جہاد کرے تو جو لونڈیوں میں لونڈیوں کو لانا چاہ رہے ہیں, بولتے پہلے اٹیک کرتے, یعنی ہم لوگ پہلے سے تیاری کر کے رکھے آپ کو کہاں پھنسا سکتے. تو لونڈی کا نظام ہے کہ نہیں ہے اسلام میں؟ ہے کہ نہ جائز؟ رسول اللہ صحابہ کی لونڈیاں تھی کہ نہیں تھی؟ ہمیں کوئی اللہ موقع دے تو لونڈیاں فیوچر میں دے گی کہ نہیں رہے گی؟ گھبرائیے مت نہیں ان شاء اللہ. میں شیخ مسعود سے ندوی سے پوچھا, شیخ مسعود کے بڑے بھائی, شیخ مسعود اللہ کے بڑے بھائی, کہ شیخ لونڈیاں پھر سے رہیں گی کہ نہیں؟ بولے تو اللہ کے دین کے لیے محنت کر, اللہ مجھے لائیں گے. 20 سال پہلے بولے امید ہے مجھے لائیں گے. تو بولے لونڈیوں کا نظام لانا چاہ رہے, تم پھر سے عیش کرنا چاہ رہے. میں بولا ہمارے پاس کی لونڈی پرائم منسٹر مودی جی کی بیوی سے اچھی نہیں. ہم اس کو کھانا بھی دیتے, کپڑے بھی دیتے, سیکورٹی بھی دیتے, بچے بھی دیتے. مودی جی 50 سال سے چاروں چیزیں نہیں دی بیوی کو. اپن چاروں دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو ہماری لونڈی دے تو کچھ رہتی بنا کھانا, کپڑا, سیکورٹی, حفاظت, بچے بچے. ہمارے پرائم منسٹر چاروں نہیں دیتے, تو کون بہتر ہے؟ اسلام میں لونڈی بہتر ہے, پردھان منتری کی بیوی سے اللہ ہے. ایک سوال شیخ, اگر نہ ہم یہ بولے کہ
پھر سے لونڈی والا سسٹم انشاءاللہ آئے گا، لیکن اس کے لیے خلیفہ ہونا چاہیے، خلافت اور شرعی حکومت ہونا چاہیے. جہاد کا فرض ہو گیا. بول اس کے لیے کچھ اہم ضرورتیں ہونی چاہیے، اسی کے لیے تو دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ پھر سے وہ نظام آئے انشاءاللہ. 1967 تک مملکت کے اندر بھی لونڈیوں کا نظام تھا. 67 میں ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ اس کو ابالش کرے کسی وجہ سے، ورنہ یہاں کے ایک مشہور پرنس ہے بن سلطان، ملک فیصل کے داماد، وہ پرنس سلطان کے لونڈی کی وطن سے پیدا. خیر آپ لوگ کبھی ریسرچ کریے، سعودی کے اوپر ریسرچ نہیں ہے، ایسا کبھی کریے انشاءاللہ سمجھیں گے. ہمارے 2 ڈالر مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام ضروریات اللہ پورے کرائے اور اس کے تحت ہی کام ہوگا انشاءاللہ. لیکن میں چلو بتا رہا ہوں آپ کو، تو آپ کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کیا آپ لوگ ذہنی طور پر تیاری کریں گے انشاءاللہ اچھے سے؟ اور اس کے لیے ہم 100 برین اسٹارمنگ پوائنٹس نکالے ہیں ڈیبیٹ سے. آنے والے دنوں میں اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو آپ واٹس ایپ پہ سوال کریے، ہم وہ پوائنٹس بھیجیں گے. سوال کیسا آیا تھا، جواب کیسا دیا، سوال کیسا آیا تھا، جواب کیسا دیا. انشاءاللہ آسانی رہے گی. سما انشاءاللہ. تیسری بات، پولیٹیکل اویئرنیس. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ لیفٹ ونگ، رائٹ ونگ اور سینٹرسٹ پارٹیز کیا ہوتے؟ ہم نہیں جانتے. لیفٹ ونگ، رائٹ ونگ اور سینٹرسٹ پارٹیز کیا ہوتے؟ فار رائٹ کیا ہوتا، فار لیفٹ کیا ہوتا؟ ہمارے کو زیادہ اندازہ ہے کیا اس کا؟ نہیں، ہمارے کو زیادہ اندازہ نہیں ہے. میری بڑی گزارش ہے 70% انرجی قرآن صحیح حدیث کی روشنی میں عقیدہ، فضائل اور مسائل پر لگائیے. 30% انرجی کرنٹ افیئرس پر لگائیے، حالات حاضرہ پر. 30% آج کے بعد سے. کیا اللہ اس کے نبی نے حالات حاضرہ پر رہنمائی کی کہ نہیں کی؟ سیاسی حالات پر اللہ اس کے رسول نے رہنمائی کی کہ نہیں کی؟ کریں. تو اپن نے امت کی رہنمائی کرنا کہ نہیں کرنا حالات حاضرہ پر؟ لازم ہے. شیوخ کے اسپیکر ان کی سرپرستی میں حالات حاضرہ پر 30% محنت کرنا ضروری ہے. 70% عقیدہ، فضائل، مسائل پر ہی محنت کریں. رجب سوا رجب کی بدعتی کیا ہے ہمارے پاس، اس کا جواب دینے میں وغیرہ وغیرہ. لیکن 30% ان حالات پر بھی نظر رکھیے جو اٹیک کی شکل میں آپ کی طرف آ رہے کرنٹ افیئرس پہ، اس کا بھی جواب دینا. سما انشاءاللہ. تو اس کے لیے پولیٹیکل اویئرنیس، لیفٹ ونگ کیا ہے، سینٹرسٹ کیا ہے، رائٹ ونگ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے. آپ کو معلوم ایک چیف منسٹر بتائیے جو لیفٹ ونگ کا ہے اور بی جے پی کے لیے بہت زہر ہے بھارت. کون ہے؟ ٹی آر ایس، ممتا بنرجی. ممتا بنرجی لیفٹ ونگ نہیں ہے. اس سے پہلے جو تھا بھٹاچاریہ، جوتی بسو. ممتا بنرجی لیفٹ ونگ کمیونسٹ. بتائیے کیرلا کیا نام ہے؟ نام ہے نا وہ چیف منسٹر ہے لیفٹ ونگ کا اور بی جے پی کے لیے زہر. 2 بی جے پی کے کاؤنسلر جیت گئے کیرلا میں میونسپل الیکشن میں. اس سے پوچھے کہ آپ کیا کریں گے؟ وہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پر 2 سیٹ جیت گئے. انہوں نے بولا اس علاقے میں اور زیادہ اسکول کھولیں گے. اس علاقے میں جہاں کھڑی ہوئی ہے ایک ہی جواب میں اسکول زیادہ کریں. جہالت ختم ہو اور ایسا سے بی جے پی چن کر بی جے پی 0 آتی وہاں پر پوری محنت کرتے لیفٹ ونگ کا چیف منسٹر ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے لیفٹ ونگ کون ہوتے ہیں. اسلام کے لیے جو لوگ فائدے مند بھی ہے اور تھوڑا نقصان دہ. لیکن آر ایس ایل بی جے پی پورا بالکل نقصان. آر ایس ایل کا بی جے پی بالکل نقصان دہ ہے. لیفٹ ونگ کچھ فائدہ بھی رہتا ہے، کچھ نقصان بھی. تو میرے کو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ بڑی مہربانی
سیاسی شعور پولیٹیکل اویئرنیس بھی رکھتی ہے. کوسی پارٹی کس آئیڈیالوجی پر ہے, کوسی پارٹی کا نظریہ کیا ہے, کوسی پارٹی کا بندہ ہمارے لیے فائدے مند ہو سکتا, کوسی پارٹی کا بندہ نقصان دہ رہ سکتا, کوسی پارٹی کو ہم سپورٹ کر کر دوسری پارٹی کے مقابل ٹھہرائے تو ہمارے لیے اچھا رستہ نکل سکتا. اس کے لیے ذہن بنائیے. ایک سوال آیا تھا ڈیبیٹ میں میرے کو کہ کانگریس اور این سی پی شیو سینا کے ساتھ ہاتھ ملانا کہ نہیں ملانا 3 سال پہلے. اسدالدین اویسی کہہ رہے نہیں ملانا. آپ کیا کہتے ہیں ایسا؟ میں بولا ملانا چاہیے. کیوں؟ میں نے کہا بی جے پی کے راون کو روکنے کے لیے شیو سینا کے وبھوشن کا ساتھ دینا ضروری ہے. اللہ کا شکر ہے وہ ملا لیے ہاتھ. آپ شیو سینا بی جے پی کو جوتے پر دہلی مہاراشٹر میں دہلی کے دے دی. یہ آپ کو آئیڈیا ہے نا کون کیا بیک گراؤنڈ ہے, کون کتنا آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتا, کون آپ کے دشمن کے ہاتھ کو روک سکتا. جب یہ خندق کے وقت ایک صحابی ہے کہ بولے اللہ کے رسول میں ایمان لایا ابھی کفار کو نہیں معلوم میں کیا کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اور ان کے درمیان پھوٹ ڈال. یاد ہے آپ لوگوں کو آتا ہے؟ ہاں, جھوٹ بول سکتے ہیں, جھوٹ جا کے پھوٹ ڈالو. تو یہودی جو تھے مدینہ کے ان میں اور کفار مکہ کے اندر انہیں پھوٹ ڈال دیے. پورا واقعہ رحمت المختوم میں بڑا ڈیٹیل میں لائے ہیں حضرت رحمان مانپور رحمۃ اللہ پڑھیے. تو کوسے طاقتوں کو آپس میں لڑانے سے امن و سلامتی میں اضافہ ہو سکتا, اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ نکل سکتا. اس کے لیے سیاسی بیداری اور شعور لازم ہے. اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ پیچھے سیاسی بیداری میں اہل حدیث آیا ہے, سلفی آیا ہے. بدقسمتی سے ہندوستان کی. اچھا میں آپ سے 2-3 سوال کرتا ہوں. اسدالدین اویسی کے قریب کوسے علماء سب سے زیادہ ہیں؟ بریلوی. کوسے بریلوی. بریلوی صوفی یا مولوی اہل حدیث ہیں. اعظم خان کے ساتھ وہی ہاں میں تو صوفی زیادہ لگے. زیادہ صوفی چلیے دیوبندی بھی آپ کی اس بات کی سپورٹ کے لیے ایک اقبال کا شعر یاد آ رہا, جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بڑے لیڈروں کے ساتھ آپ کو صوفی اور نازی زیادہ ملیں گے. ویسے ہی آپ دیکھیے سی ایم ابراہیم ہے, ان کے قریب ان کو نے بریل بھائی کرناٹک کے نا عبدالغنی چودھری تھے بنگال میں, ان کے قریب کون؟ صوفی بریلوی راجی. اپولو کا ایک لیڈر کی رہنمائی کے لیے ہمارے عالم دین اور ہمارے دعات خرید دوسروں کو بلاتے ہیں. دوسرے چاہتے ہیں صوفی اور نازی کو بلاتے ہو نہیں بلاتے. انہوں جا جا کے ذہن سازی کر کر کے مقام پیدا کرتے. ہم بھی جا جا کے توحید و سنت سے ذہن سازی پیدا کر کر کے اپنا مقام پیدا کرنا ہے انشاءاللہ. آپ ایک دوسرے کو ڈسکس کر کے مسکرا رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں تھوڑا کنسنٹریشن فوراً بات کروں. میں تو اتنا فٹنگ ہے انڈیا میں اپن لوگ جلدی مارے تھے. توجہ دیجیے. کا آپ نے حوالہ دیا اور یہاں مسلم لیڈروں کے ساتھ کون سی جماعت کے علماء نے سوال کیا, تو میں جو حالات کا تجزیہ کر رہا ہوں, جو سمجھ رہا ہوں, اس میں مجھے ایک بہت بڑی کمی کیا نظر آئی. ہم لوگ واپسوں کے الحمدللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں, لیکن یونٹی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا طریقے ہیں الگ الگ, ان چیزوں پر سیرت کی روشنی میں خاص کر وہی کو مختلف کے اس میں غور کرے تو بہت اچھا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موبائل سے جو کرے تو کیا کیے تھے. پہلا میگنا کارٹا بولتے جو ایگریمنٹ کن کن سے تھے وہ کون یہودی ہمارے یہودی پوائنٹ کے ساتھ تھا وہ. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, شیخ صاحب نے بڑا عمدہ پوائنٹ سامنے رکھا ہے کہ ہم کو پیار نے حیات طیبہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ سامنے یہودی بھی ہیں اور ان سے بھی ایگریمنٹ کرنے میں اسلام کا فائدہ ہے. تو اللہ کے نبی نے ان سے بھی ایگریمنٹ کیا. آج کی تاریخ میں سیاسی لیڈروں کے پاس ہم ویسا جا کر ایک کامن ٹرم پہ ایگریمنٹ کر کے آگے
لیڈروں کے پاس ہمارے دعات میں خود مسلم ہوں، اسی لیے اسدے سے میں ملنے گیا تو میں نے دیکھا تھا چند دن پہلے انہوں نے ایک ڈیبیٹ میں در مختار کو کوٹ کیا اور ان کے اپوزیشن میں سبرمنیم سوامی تھا، اس نے اور اس کے اسسٹنٹ نے بجا کے رکھ دیا ان کو در مختار کے فتوے بتائے. یہ امام ابو حنیفہ کے کتاب ہے. تو میں یوٹیوب پر جو سب فیمس ہے ملینس پہ گیا میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیے نہیں چلنا ہے اس کا کوئی کام تھا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں انہیں در مختار کوٹ کرے بہت پریشانی میں آ گئے. میں گیا ملے ریاض الصالحین دیکھا اس میں سے جواب یہ ان شاء اللہ ٹکر کے سوال نہیں آئیں گے آپ کا. میں 1500 سے زیادہ ڈیبیٹ 24 سے زیادہ ٹی وی چینل پر دیکھ چکا ہوں. قرآن سے یا حدیث کے ذریعے ایک موقع پہ بھی اللہ عزت گرنے نہیں دیا. حالانکہ بڑے غلطیاں بھی کوئی بات ہم کرتے اللہ تعالیٰ پھر بھی سنبھال لیا. تو ہمارے لیڈرز کے پاس سیاسی اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے ہم چاہتے نہیں، ان کی ذہن سازی نہیں کرتے، نتیجے میں رافضی اور بریلوی جن کو گھیر لیتے، نتیجے میں ان سے بات غلط ختم ہو جاتی، پوری امت اس کا سمیانہ بھگتتی ہے کہ ہم ہوٹلے پہ بیٹھتے ہیں انہیں ایسا نکل گیا یا ایسا نکل گیا. انہیں یہ نکلنے سے پہلے ہمارے پاس آپشن تھا، اس کو جا کے کتاب و سنت اچھے سے سمجھا کے توحید اور سنت اور شریعت سمجھا کے منہج سبق سمجھا کے شیخ نے سب بتایا کہ نبی وسلم کی حیات طیبہ کے یہ پوائنٹس نکال کر دیتے، اللہ جانے کتنا فائدہ ہوتا کہ نہیں. یہ چیز اپنے کو کرنا ہے. پولیٹیکل اویئرنیس انشاءاللہ لیڈروں کے پاس کتاب و سنت کی دعوت انشاءاللہ توحید و سنت 100 کے بعد چاہیے. ایک جگہ تو سمجھیں گے انشاءاللہ. انہیں کوئی 100 کے 100 نہیں سمجھے، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل سمجھیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں. پولیٹیکل اویئرنیس، سیاسی بیداری اور لیڈرز کے پاس جا کر دعوت دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری. ہم جائیں گے انشاءاللہ، ہم بات رکھیں گے انشاءاللہ. 4 بار سمجھائیں گے، 5 بار کو فون کرتے ہیں یہ مسئلے میں کیا ہے، کچھ آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں. انہوں کال کرنا شروع کرتے ہیں. خب تبین الرشد من الغی، باطل سے نکل کر آگے آپ جا کے قرآن حدیث بیان کرتے تو دیکھیے انشاءاللہ ان کا فون آ گئی. ہم اللہ کا احسان ہے، اہل حدیث کا کچھ نہیں ہوتا. اہل حدیث اللہ کی رضا کے لیے بات کرتا، کاپوس ہی نہیں کرتا لیڈروں کی. حرام کو حلال، حلال کو حرام، کسی بھی جائز ہے، سب بھی چل جاتا، جھینگے حرام ہے، ایسے دیوانے فتوے نہیں دیتا. آپ جا کے سمجھیں گے تو رہیں گے نا. میں جا کے سمجھاؤں گا تو رہوں گا. ایک بار جھٹکار بھی دیں گے ہو سکتا، دوسری بار امید ہے کہ جگہ مل جائیں گی انشاءاللہ سمجھانے کے لیے. تیسری بار مل جائیں گے، چوتھی بار مل جائیں گے. ہم گئے کیا گئے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ علماء جانا چاہیے. اس سے پہلے علماء کے بیچ میں یہی بولا آپ جائیے اور علماء کے ساتھ ساتھ علماء سے جو سیکھے اپن بھی لکھ جانا کہ نہیں لکھ جانا انشاءاللہ. علماء سے جتنا سیکھے وہ تو پہنچا سکتے ہیں. شیخ نے بلی خانی والوں آیا سے پہلے دلیل دی اس کا تو پہنچا دیجیے. اس کے بعد پوچھیے کہ بھائی یہ مسائل کیا ہے. شیخ میں تو نہیں معلوم، یہ ہمارے شیخ کا نمبر ہے، آپ ان کو کال کریے، تفصیل سے سمجھا سکتے. میرے سے بہت زیادہ گہرے مسائل پوچھے جائیں گے. میں مطلب اسٹوڈنٹ مدنی والے کا پوچھ میں بھی ان سے پوچھتا. ہندوستان میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، جماعت اسلامی اور اسلامک میں مسلم لیگ اور ایک یہ اجمل وہ آسام والا ہے، وہ ان پارٹیوں کے بارے میں تھوڑا سا رہنمائی 1 منٹ بولیں. کچھ پوائنٹس مس ہو جائیں گے. اوکے لکھ کے رکھو.
سیاسی لیڈروں تک دین پہنچائیں گے صاف ستھرا انشاءاللہ. وہاں پر کتاب و سنت کا مقام بناتے ہوئے اپن بھی انٹری لیں گے انشاءاللہ, اور ان کے غلطیوں پر سوچیں گے انشاءاللہ. ٹی وی میں پوچھے بیٹھتے آپ کیا بولتے ہیں, میں بولا 20 سیٹ پہ لڑنا چاہیے, ایسے سیٹوں پر نہ لڑے جس سے BJP کو فائدہ ہو. چھوٹا نقصان بڑا فائدہ لائیے, بڑا نقصان چھوٹا فائدہ نہ. 20 سیٹ پہ لڑیے, 10 سیٹیں جیتیے, اپنا پریشر گروپ بنائیے, 1000 1500 2000 سیٹوں ووٹ کاٹ کے BJP کو فائدہ نہ پہنچائیے. یہ مشورہ دینا کے لیے دینا آپ لوگ انشاءاللہ. جو ٹیم پر میں مشورہ دیا 1 سے 4 بار, وہی مشورہ سجاد نعمانی نے لکھ کے دیا کرتے یوز کر لو, ووٹ کے جو یوز کر لو سیم مشورہ. تو آپ کی میری ذمہ داری ہے بھائیوں, یہ بڑے بڑے مسلمان لیڈرز تک اللہ کے دین کو لے کر جانا انشاءاللہ. آپ کا کون سا لیڈر ہے شیخ راشد جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا؟ اچھا 3 لیڈر ہیں. تینوں میں سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکا آپ سے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ بول کے توڑے خود کو, اور لیڈروں کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کیا تھا مدرسوں پاٹ کر. ہم نہیں جانا چاہیے. میرے سے بولے جانے پاکستان بلائے تو آئیں گے کیا لیا سے, مودی جی آ سکتے تو ہم ٹیک لیا. انہوں نے کہ بریانی کھا سکتے بغیر بلائے, تو میں بلاوے پہ ٹیک نہیں آ سکتا. برابر ڈنگ کی چوٹ پڑ جائیں گے. مسلمان کے بھائی ہے اور وہاں پر بھی جا کے سمجھا میں نے, یہ درگاہ ٹیکو ہے, تاگیزہ گنڈے پلیتے بابا ٹیکو ہے, یہ گلی گلی حرام بازیاں ٹیکو ہے, یہ ٹی وی کے اوپر ننگے گانے ٹیکو ہے. یہ رابطیاں کئی تو صاحبہ کو گالی دیتے ہیں آپ کے ملک میں, آپ نہ سنتے کیسا اس کو. وہاں پر بھی جا کے بہت کام کرنا ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں 60 کروڑ مسلمان, اس میں سے 70% سے زیادہ چھیتر میں داخلہ مرے گئے. اس لیے مسجد ویران ہے, درگاہیں بچے بھی ہے, اسی لیے اللہ ذلت پہ ذلت دے رہا جوتے کھاتے جائے. تو کام اپنے کو فل کرنا ہے انشاءاللہ. سیاسی بیداری پر توجہ دیں گے. سینٹر کے لیفٹ ونگ کیا ہوتا, رائٹ ونگ کیا ہوتا, سینٹر ونگ کیا ہوتا انشاءاللہ. دوسرا ہے مسلمین سے دعوت دین آپ مسلمین کو دے رہے ہیں, ان سے اپنے لیکچرز میں ان کا نام لکھیے. میرے ہندو بھائیوں بہنوں, میرے ہندوستانی بھائیوں بہنوں, میرے سکھ بھائیوں بہنوں, میرے عیسائی بھائیوں بہنوں, میرے بدھسٹ بھائیوں بہنوں, میرے پارسی بھائیوں بہنوں, ان کا نام لیجیے. لیتے پن کبھی دعا لیتے کتنے سال سے دعوت دے رہے ہیں؟ کتنے سال؟ 6-7 سال ہو گئے, 7-8 سال. 7-8 سال سے. کبھی ایک بار میرے ہندو بھائی بول کر بولے دیتے ہیں نہیں, بہت مسلم بولتے بولے الفاظ استعمال کریے بہت اچھا. آپ کو ہم رام مندر کے انوگریشن پہ بلائیں گے. علی اگروال BJP کا بڑا اسپوکس پرسن ہے, اربپتی آدمی ہے, ٹی وی پڑھتا انڈیا ہے. رام مندر کے انوگریشن پہ بلائیں گے, آپ آئیں گے کیا؟ سمیت پاتر صبح پوچھے دوپہر میں نے پوچھا. برابر آئیں گے, برابر ادا لے کے نماز پڑھیں گے. آج شری رام زندہ رہتے انہوں بھی اللہ اکبر بول کے ہمارے ساتھ کھڑے جاتے تھے بات میں, کیونکہ پوری زندگی کبھی شری رام یہ نہیں بولے میں بھگوان ہوں, میری پوجا کرو, مورتی بنا کے پوجا کرو, میں تم کو جنت دوں گا, میں تمہارے پرابلم سالو کروں گا. نہیں, ان پہ جو بڑا پرابلم راون ڈال دیا تھا سیتا جی کو لے جا کے, وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. اللہ ان کے مسئلے حل کرا. کائنات کے مسئلے کون حل کر سکتا ہے؟ اللہ. آخرت کے مسئلے کون حل کر سکتا؟ اس لیے شری رام شری کرشنا کس کی عبادت کا حکم دیے؟ گیتا چیپٹر 7 verse 20, چندوکوپنشد بک نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1 پڑھیے. آپ نا اب اللہ سناٹے میں چلے گئے, ایسا بولوں گا نہیں مانوں گا. تو ان کے شنکراچاریہ کو بلا لیے ڈیبیٹ, ان سے بات کرو تم. میں بولا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, سچے ہیں تو ایک پروف دیجیے جہاں شری رام یہ بولے میں بھگوان ہوں, مورتی بنا کے میری پوجا کرو. 50 ڈیبیٹ میں آیا, انہیں ایک بار بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا. آخری میں دیا تو تلسی داس کی ایک پویم دیا میں نظم. مطلب تلسی داس شاعر تھے, رات میں پی کے کچھ بھی لکھ
तजुर्बा लेके नहीं आना। आप रेफरेंस आपका कीजिए, किसका कीजिए? हम आपसे पूछेंगे तो आप दलील किसकी देंगे? कौन से देंगे? हम शेख से पूछेंगे, शेख कहाँ की दलील देते हैं? कुरान, हदीस, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन है कि नहीं है? हमारे पास एक ऑथेंटिक सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो आप भी दलील कहाँ से देगा? ईसाई भी दलील कहाँ से देगा? यहूदी भी दलील कहाँ से देगा? मतलब की किताबों से देगा। आप तुलसीदास मुद्दीदार के पोएम में ला रहे हैं, आप वेदा की उपनिषद मनुस्मृति ब्रह्मणास लाना। उसके बाद में धनानंद कोट करना शुरू कर दिया। शंकराचार्य के पसीने छूट गए, उन्होंने उठ के डिबेट से चले गए। बात अल्लाह के फजल से अल्लाह कामयाबी से दाखिल करा, कामयाबी से निकाला। तो एक अवेयरनेस सब्जेक्ट की उनके लिए आपको होना जरूरी है। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव रिलीजन। क्या बोलते हैं इसको? मुकाबली मज़ाहिब, मुकाबली मज़ाहिब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, शेख बाजू बैठे हैं, अगर इस्लाम करेंगे नबी अगर वही करा तो बनी इस्राइल की रिवायात पेश करो, अगर वो किताब सुन्नत से नहीं टकराती है तो पेश करने में कोई कबाहत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 तरीकों के तहत इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। उससे हटके 3 तरीके सीख जाएंगे आप लोग इंशाअल्लाह जी। हो सकते कोई एक तरीका सीख जाए। पहला तरीका यह है कि अगर वो कुरान और सुन्नत मुआफ़िक़त रखती है तो उसे बयान कर सकते हैं। कुरान सुन्नत से जो मुआफ़िक़त है वो बयान के लिए दूसरे बयान करने की जरूरत। ऋग्वेद का ब्रह्म सूत्र है, एकदम ब्रह्म जिसने नास्ते में नास्ते की है। रब एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा सा भी काफी है, दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है। इतना बयान करिए, उसके आगे हम लाई नहीं सकते। तो गुजारिश ये है, उनके मदद की किताबों पर भी नजर रखिए, स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट करिए, उनसे दलील पूछिए और उनको वही समझाइए इंशाअल्लाह। और दूसरा क्या पूछते हैं आपसे, खास तौर पर बोल रहा हूँ आपको कि आप मुसलमान इतने फैनेटिक क्यों हुए कि मूर्तियां तोड़ डालते? फैनेटिक के माने इतने ज्यादा शिद्दत पसंद क्यों हुई? आपके नबी काबे में मूर्तियां तोड़ दिए, आपके पहले के राजा फलानी जगह मूर्तियां तोड़ दी। ये मूर्तियां क्यों तोड़ दिया आप लोग? इसका मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता क्या कहना, मूर्तियां तोड़े, ये तोड़ते क्यों मूर्तियां? तो इसका जवाब कुरान से तो देंगे आप, उनके मजहब की किताब से भी देंगे कि मूर्ति बनाकर पूजा करने से सीधा जहन्नुम है, वो सीधा क्या है, सीधा नरक। और एक रब की इबादत करने से स्वर्ग। आप इतना बयान कर दीजिए, उसके बाद उसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं रहता अल्लाह के साथ। तो इसको बयान करने के लिए हमारी तैयारी जरूरी है इंशाअल्लाह। ये हो गया कंपैरिजन। एक हो गया शुमारिया। शेख अब्दुल अहद बोलकर है नहीं, रियाद में, मदनिया में, जानते आप? जम इमाम के अब्दुल अहद है, और माशाअल्लाह से उनके वालिद शेख अब्दुल कुद्दूस बड़े लोगों में थे, रियाद के पुराने दुआ में थे। उन्होंने एक बड़ा प्यारा बयान किया अब्दुल अहद के वैलेंटाइन के ऊपर, कैसा कैसा वैलेंटाइन निकला, कहाँ से आया, ईसाई कैसा लिए रोमियो से, फिर हम क्या, हमारे बच्चे कैसा ले रहे, कैसा संभालिया। उसके अंदर एक चीज मिसिंग थी, मैं बोला तो बड़े खुश हुए, आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहता हूँ कि हम कभी भी बात करते वक्त एदाद और शुमार स्टैटिस्टिक्स अगर दिए तो बात का थोड़ा वजन आता है। मैं अक्सर देता हूँ, देखिए कल दिया है टीवी पर, एक मिनट खाली सुनिए,
میں کیا بولا کہ مدینہ ڈکلیئر ایز دا سیفسٹ سٹی ان دا ورلڈ فار وومین بیکاز آف حجاب اینڈ اسلامک لا. پوری دنیا میں عورتوں کے لیے سب سے محفوظ شہر پورے ورلڈ کے سروے کرے انگلینڈ میں تو پتہ چلا کون سا ہے؟ مدینہ منورہ ہے. کس وجہ سے؟ اسلامی قانون حجاب. اسلامی قانون میں حجاب بھی ہے اور خواتین پر حملہ کرنے والے بھی کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ سر خلنگ والے منڈی بھی یہیں رہ جاتی ہے، دھڑ بھی یہیں رہ جاتا ہے. یہ والا کانسیپٹ انڈیا میں امریکہ میں لائیے، سب کی عزت محفوظ رہے گی انشاءاللہ. یہ اسٹیٹسٹکس آپ دینا شروع کریں، اثر پڑتا. پچھلی بار ہم نے نوراتری میں کہا تھا کہ نوراتری یا بچے لڑکیاں لڑکے مل کے ڈانس کر رہے ہیں تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ تو صرف بامبے کا اعداد و شمار تھا کہ نوراتری کے 9 دنوں میں وہ جو ڈانس چلتا ہے اس کے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد تک 55,000 سے زیادہ بچیوں نے ابارشن کروایا. صرف کاغذ کا سکھ ہے تو ایک پہلو کے پہلے سے ناچنے سے مل کر ایک ساتھ جمع ہونے سے مخلوط ہونے سے. تو ہم یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. بہنوں کی پوجا بھی نہ کی جائے اللہ کے علاوہ، اور لڑکے لڑکیوں کو ایک جگہ جمع نہ کریں. ڈانس کے نام پر، تھوڑا سا انجوائمنٹ کے نام پر بچیوں کی عزت کو داؤ پہ نہ لگنے دیں، اور ہزاروں معصوم جانوں کا جو خطرے ہیں وہ اس کو روکیے. یہ اسٹیٹسٹک جب آپ پیش کرتے ہیں بڑا اثر پڑ جاتا. اکثر میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں، سنے ہوں گے کہ اسلامی نظام زکات کا لائیے، سود کو ختم کریے، لاکھوں کسان خودکشی سے بچ جائے. 18 لاکھ بچے اتر پردیش میں مالنوریشمنٹ غذا کی کمی کی وجہ سے ختم ہو گئے. ایک سال کے اندر 2021 میں ایک سال میں 18 لاکھ سے زیادہ بچے افریقہ میں نہیں ختم ہوئے، اس کے ہماول یوپی میں ہو گئے. کیوں؟ سودی نظام سے، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کے لیے. تو اللہ کا نظام آیا تو سود رہے گا کیا؟ زکات رہیں گی؟ زکات مال کی کیا کرتی ہے؟ غریبی کو، بھوکمری کو ختم کرتا اور غریب کو امیر کرتا، مخصوص امیر کو امیر کرتا، غریب کو غریب. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ اسٹیٹسٹکس آپ دیں گے اپنے کلپ کے اندر پنچ کو امپروو بنانے کے انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اپنے ٹاپک کو دمدار بنائیں، اپنے پریزنٹیشن کو اسٹرانگ بنائیں، اپنی تیاری کو اچھے سے کریے، اور اپنے سبجیکٹ کو اور زبردست بنا کر مارکیٹ میں پیش کریے. انشاءاللہ کروڑوں لوگوں کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. صبوری خان نے 4 اعتراضات کیے حجاب پر. RSS کی بندی ہے. کتنے اعتراضات؟ کھانا کھانے، کبھی کھانا نکال دیے کہیں صاحب آنے والے تھے، ان کا انتظار کر رہا تھا. تو میں نے وہ 4 جوابات وہ بیٹھے بیٹھے دیے. ایک پیج کے اوپر کل رات تک 80 لاکھ لوگ دیکھ سکتے تھے. دوسرے اور ایک پیج پر 10 لاکھ لوگ دیکھتے، کسی پیج پر 5 لاکھ لوگ. پورے انڈیا میں والے 4 سوال RSS کے حجاب پر، 4 جواب ریاست کو دیں گے. میں کو یقین ہے آپ لوگ علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، اتنے بہترین ملک میں ہیں، مجھ سے اچھا جواب تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے اوپر دھیان دیں. ایک ٹاپک یہ ہو جانے دیجیے، اس کے بعد سوال آتے اوپر ہی سوال ہے. لکھ کے رکھو. میں نے آپ سے سوال کیے اسٹیٹسٹکس کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس بعض نیوز پیپر آج بھی ایماندار ہے. دا وائر، دا کوئن، دا اسکرال، یہ 3 ایسے نیوز پورٹلس ہیں جو آپ کو حقیقت بیانی والے ملیں گے. ایک NDTV بھی، NDTV، دا وائر، دا کوئن، دا اسکرال. ساتھ میں چند انٹرنیشنل نیوز پیپر تھے، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز. ان کو پڑھا کریں. اب اس میں سے اکثر انگریزی میں انگلش. کتنے لوگ انگلش پڑھ لیتے ماشاء اللہ؟ سب کچھ مسئلہ ان کو پڑھا کریے. آپ کو بہترین مواد اسٹیٹسٹکس کا ان سے ملے انشاءاللہ.
بعد میں IMA انڈین میڈیکل ایسوسیشن وہاں سے. نیکسٹ ہے اسپیکنگ ٹیکنیک، بولنے کی صلاحیت. اس میں تو آپ نے مجھے نہیں ہے، آپ بات کر کے ایک دم تیار ہے ماشاء اللہ. ہم ٹریننگ لیے زاہد پٹیل اور اسپیکنگ ٹیکنیک میں خیال رکھیے، مونوٹونس ٹون میں بات نہیں کرنا، ایک ہی ٹون میں بات نہیں کرنا. اکثر ہمارے علماء اور دعا یہ غلطی کرتے ایک ہی لب و لہجہ لے کے چلتے، لوگوں کو نہیں آتی. کبھی ہائی والیوم رکھنا، کبھی میڈیم رکھنا، کبھی لو. اس سے کیا رہتا، لوگوں کا انٹرسٹ بنے والا ہے. بیچ بیچ میں سوال کر دینا، تھوڑا بہت ایک آدھ ہنسی مذاق کا جملہ بھی چھوڑ دینا جائز بات. اور ان کا انٹرسٹ بنا رکھنے کے لیے ایک کے بعد ایک نئی انفارمیشن ان کو دیتے رہنا. شیخ ظفر الدین مدنی کی خصوصیت دیکھا میں 22 سال سے میں شیخ کو سن رہا ہوں. شیخ مسعود سے بھی سنتا ہوں، لیکن ذاتی طور پر پرسنل بیٹھنے کا بہت کم موقع ملا. ابھی حال سے بیٹھ رہا ہوں. لیکن شیخ ظفر کی کیفیت ہے، ہم لوگ جب ان سے کسی حدیث کے بارے میں ڈیمانڈ کرے تھے، یہ ہر وقت ایک نئے ریسرچ کے ساتھ نئی حدیث لا کر پیش کریں. اتنا واسط سبجیکٹ ہے، تو انٹرسٹ بنا رہنا بندے کا. شیخ آپ کو نیا سنائیں گے انشاءاللہ. شیخ سے سیکھنے کو ملے گا نیا. آج ان میں اضافہ ہوگا شیخ کے پاس. تو اسپیکنگ ٹیکنیک میں وائس ماڈولیشن رکھنا، اچھی انفارمیشن لے کر آنا، نئے نئے سبجیکٹ کے اوپر گفتگو کرنا، اور جس پر 15 سال سے لے کے 45 سال کے لوگ توجہ دے رہے ہیں اس پر دھیان رکھ کر بھی بات کرنا. کرنٹ افیئرس میں پورے مسلمانوں کے الفائدہ ایک طرح تھے. 4 ہفتے کے لیے پوری امت مسلمہ کا دماغ لگے ہوا تھا آریہ خان سے. نہیں ایک سپر اسٹار کا بیٹا امریکہ سے فون کر کے میں کوئی یاد نہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، بواز سے اٹھا رہے ہیں، اٹھا رہے بھائی، کوشش کر رہے ہیں. پھر کیا ہو گیا آریہ خان کے بارے میں ابھی تک ایک کلپ میں دیکھے آپ کیا. اچھا والا مسلمانوں پہ ظلم بنے تو آریہ خان میں بنے مانا. پھر اس کے اوپر 4 کلپاں نکالے، 2 ڈیبیٹ پہ آواز اٹھائے، پھر دعاؤں کی لائن شروع ہو گئی. 4-4 5-5 لاکھ لوگ دیکھ لیے، تسلی ہوئی کہ فیور. کیونکہ پورا دھیان کس پر تھا. کتنے لوگ آریہ خان پر کلپ نکالے ڈرگس کے خلاف نکالے؟ کوئی بھی نہیں نکال. وہ تو سمجھے بھائی، آپ لوگ صلاحیت سے جان لیا، پوری صلاحیت سے رکھتے ہوئے ہم پولیس نہیں نکالتے، بول کے ڈنڈے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں. پورے ٹیلنٹ ہے، نہیں نکالتے پھر بھی اچھی بات ہے. اور زور دے کے بولیں گے اللہ شہزادی کے منہ پہ نہیں نکال رہے وہی تو سمجھانے کے لیے بلایا، اسی کے لیے بلایا. 10 منٹ سے 5 منٹ ہو گیا، لاسٹ 5 منٹ بچے تھے، سمجھا دیتا. تو انشاءاللہ بولنے کی صلاحیت میں سبجیکٹ قرآن حدیث سے رہے گا، سبجیکٹ اسٹیٹسٹکس سے رہے گا، کمپیریٹیو ریلیجن سے رہے گا، موجودہ حالات پہ رہے گا، انٹرسٹنگ رہے گا اور افیکٹو رہے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ پکا. کیا بولتی ہے ساتھی پرگیا 2 دن پہلے؟ مسلمان لڑکیوں کو باہر حجاب کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر حجاب کراؤ، کیونکہ ان کے باپ اور ان کے بھائی سے زیادہ خطرہ ہے بچے. تو میں جواب دیا کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، مسلمان لڑکیاں گھر کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے مناسب لباس میں رہتی ہے. ہمارے پاس ماں سے یا ماشاء اللہ سے خالہ سے، پھوپھی سے، چچی سے، مامی سے، اور ماشاء اللہ سے بیٹی سے، دادی سے، نانی سے، ان چیزوں سے نکاح بالکل حرام ہے. آپ کے پاس برہما جی اپنی بیٹی سرسوتی سے نکاح کر لیے تھے کیونکہ حجاب نہیں تھا. سیتا جی بغیر حجاب کے باہر نکلے، راوڑ اٹھا کے لے کے چلے گئے. پانچالی حجاب نہیں کرے، گندھاری حجاب نہیں کرے، دشاسن آ کے اٹھا لیا. اس لیے حجاب کریے، بیٹی کا کریے. تو انہوں ہماری مثال دیے تو ہم کو اٹھا کے ان کی مثال دی. تو اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. انشاءاللہ بولیے ٹینشن نہیں، میں تو لیتے بولا
مجھ سے اچھا بول سکتے ہیں. اور لاسٹ میں ہے مارکیٹنگ ٹیکنیک. مارکیٹنگ ٹیکنیک پر دھیان دیجیے. ہر سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر آپ کی کلپ ہونی چاہیے. ہر نیوز چینل کو آپ کی کلپ جانی چاہیے. ہر نیوز چینل پر بیٹھ کر دین کو اچھے سے ڈیفینڈ کروں گا, پھیلاؤں گا, اور انشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے حق کو واضح کر کر آؤں گا. یہ جذبہ عمل ہونا چاہیے انشاءاللہ. آخری کے 2 منٹ باقی ہے. میں آپ لوگوں سے صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. وہ یہ وعدہ ہے کہ آج کے بعد سے اپنے جتنا اللہ نے علم دیا اس کا استعمال کرتے ہوئے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر توحید و سنت اور شریعت پھیلائیں گے انشاءاللہ. سب لوگ انشاءاللہ نکالیں گے, کلپ نکالیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ میڈیا میں آنے کے لیے جو صلاحیتیں ہیں اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اور 30% انرجی کرنٹ افیئرس پر لگائیں گے. کیسے لگائیں گے انشاءاللہ؟ 70% کیسے لگائیں گے؟ قرآن و سنت, توحید, عقیدہ, فضائل, مسائل انشاءاللہ. اور 30% کرنٹ افیئرس. تو حجاب پر نکلیں گے آپ ان کتنی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. نکال کر مجھے دیجیے. میں بھی استفادہ حاصل کروں گا, کچھ سیکھنے کا ملے گا مجھے بھی, اور میں بھی اس کو آگے فارورڈ کروں گا انشاءاللہ. میں دیتا ہوں. میں تو ایک سوال ہے لاسٹ میں آپ لوگوں سے, کتنے لوگوں کو کلپ نکالتے وقت ڈر ہو رہا؟ کتنے لوگوں کو کلپ نکالتے وقت ڈر ہو رہا؟ آپ غلط انفارمیشن دیے تو پرابلم آتا. کورونا کا ذمہ دار امریکہ نہیں ہے. اس پر تفصیل سے بحث اپن کریں گے, لیکن کورونا کا ذمہ دار امریکہ نہیں ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ریفرنسز کے ساتھ آپ عمدہ کلپ نکالتے تحقیق کے ساتھ. بیماری کرونا نہیں پہ کہا, میں نے بولا میں کہ یہ کلپ فلاں جگہ جیسے وہ اٹیک کیا. میں وہی بول رہا ہوں, یہ سب کانسپریسی تھیوریز ہے. ہم متاثر ہوتے 2-4 ویڈیو فیکٹس نہیں ہے. آپ فیکٹ پہ بات کریں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ریفرنس دینا, سعودی کے میڈیکل ڈاکٹرز کا ریفرنس دینا, سعودی کے علماء کا ریفرنس دینا, لجنا کا ریفرنس دینا, ہمارے علماء سے کنسلٹ کر کے ریفرنس دینا. اس کے بعد کچھ رہا تو ایک تو ڈاکٹر تھنک ٹینک میں ڈاکٹر رہنا والا دیکھے میں وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا, اس کے بعد کلپ نکالنا برین اسٹارمنگ کر کے. کسی کی کلپ سے متاثر ہو کے یہودیوں کی چینل ہے, یہ ہے, وہ ہے, ایسے والے باتیں کرنے کو 100 سے زیادہ ڈیبیٹا دیا میں, 50 سے زیادہ کلپس نکالا. اللہ کے فضل و کرم سے ریسرچ کے ساتھ, تھنک ٹینک کے ساتھ بیٹھ کے, برین اسٹارمنگ سیشن کر کے, رب اشرح لی صدری کی دعا کر کے, رب زدنی علما پڑھ کے, علماء سے کنسلٹ کر کے, مکی مدنی علماء کو کال کر کے کنسلٹ کر کے, رب کا خربو احسان ہے. نہیں بولے بھی تو الحمدللہ ہر نیوز پیپر انڈیا کا کور کرا کورونا 100 سے زیادہ ڈیبیٹ بھی ہوتی, 50 سے زیادہ نکالا. ریسرچ کی ماشاء اللہ. آکسیجن کی کمی کے وقت گھر میں کیا کرنا, یہ پورے نکالے کس کے ویکسین کے اوپر ماشاء اللہ 3 فیس بک کے پیجز اور 3 یوٹیوب کے پیجز پر ملینس میں ویوز تھے. مودی جی ریسنٹلی بلاک کرے, 4-5واں چل رہا ہے. اللہ کا اچھا بچے زیادہ آئے, حسن کے نام سے بلاک, انس کے نام سے بلاک, ابوبکر کے نام سے بلاک, تو حمزہ کے نام سے چل رہا چوتھے میں. اچھا الحمدللہ. ابھی اور 2 آپ لوگ دعا رہی تو شادیوں کے اور بچے ہوتے رہیں گے تو پیجز بنتے رہیں گے. 2 تو ہو گئے. پھر لوڑیوں کا لگی خواتین سن رہی ہیں ماشاء اللہ. واللہ غیر شرعی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, شریعت کے دائرے کی ہو رہی ہے, اور اللہ کے حکم سے نکاح کی سنت پر بات ہو رہی ہے. تھوڑا ہنسی مذاق کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن نکاح کی سنت پر بات ہو رہی. ماں بہنیں یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اس سے استفادہ کریں گی, نہ کہ کوئی نیگیٹو. دوسری شادی کی اجازت دیں گے شوہر کو. یہ ہو گیا پریزنٹیشن. اوکے, الحمدللہ. سوال جواب. ہاں 5 منٹ تو بھی دے. لوڈی کی بات ہے تو اس موقع پر کہا کہ مودی کی
بہت اچھا نہیں کئی لوگوں کا اتنا دکھ رہا ہے تو اس کا میرے کو اکثر بولتے ہیں مودی اور امت شاہ کا نام اتنا آپ کیسے لیتے، تو میں جواب یہ دیتا ہوں قرآن میں اللہ فرعون کا نام اتنا کیسے لیتے؟ سب سے بڑے کو جو ہمارے نیچے والے پورے سب سے بڑا جس کو بتایا اس کی فل بیٹنگ کریے تو باقی کے پورے ایک بہت بڑا کاروباری آسام میں گجراتی کاروباری ہے، اس کے پاس پورے لوگ بیٹھے تھے، اس کے ڈیلرس اس میں مسلمان ڈیلر بھی تھے جو میرے کو بہت چاہتے، تو وہ ان کو بات کر رہی تھی کہ کون مسلمان میں اچھا بولتے، تو انہیں کئی بولے اسدالدین اویسی کیا بولتے، کلپ بتا رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ارب پتی کاروباری ہے، بولے اسدالدین وغیرہ تو بہت کم بولتے، بھائی جو شروع مودی سے کرتا وہ انہیں ہے بولتے، میں نے کلپانی کر کے بتا تو انہوں نے لیا ان کے دنوں پہ ہتھوڑے کے ساتھ برستے بارہ سال کی بات ہے، تو یقیناً میں اسی کے لیے بولتا ہوں کہ آپ اللہ کے دین پر اٹیک کریں گے تو ہم آپ کے سب سے بڑے سے شروع کریں گے، آپ شریعت کو برا بولیں گے تو ہم پھر وہاں سے شروع کریں گے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کرے ہم اللہ کی سنت فرعون سے شروع کرنے کی، تو ہم بھی انشاءاللہ وہاں سے اسٹارٹ لیں گے۔ تو میں مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال غلط طریقے سے پیش کی گئی تو کیسا تکلیف ہوتی، تو ہم حق کے ساتھ آپ کی مثال دیں گے تاکہ تھوڑا وہ تکلیف کا بھی احساس ہو اور پھر آپ جاگیں غلط حق رہنا جھوٹ نہیں، جھوٹ اگر رہیں گی تو اللہ کی مدد اپنے ساتھ شریعت توڑ کے دین نہیں چلا سکتے۔ رحمت فتح علی خان نصرت فتح علی خان کے حوالے سن کے کئی لوگ کلمہ پڑھ لیے اقبال پرانی حفظہ اللہ کیا جواب دیے کتاب التوحید میں، وہ قوالی کے الفاظ کوٹ کر کے کتنے شرکیہ الفاظ ہیں اس کے اندر وہ بیان کر کے بولے شرک بیان کرنے سے توحید پھیل گئی، پہلی بار سننے کا تو آپ نے حق بیان کرنا، جھوٹ کے ذریعے یہ دین نہیں کرنا۔ شیخ ایک منٹ، نہیں ہوا میرا، میں جا رہا ہوں، وہ بس چھوٹ جائے، نہیں مجھے بہت دور جانا، ٹریول کرنا ہے۔ آپ قریب میں ہے نا؟ کتنے لوگ ڈرتے ہیں تقریباً میں ابھی میں سمجھتا ہوں تقریباً لوگ ڈرتے ہیں بات میں سمجھتا ہوں تقریباً لوگ ڈرتے ہیں اس معنی میں بھی بچے والے ہیں کہ اپنے اپنے علاقے میں جو کچھ گزرتا ہے اس سے جو ہے تھوڑا چکما کھاتے ہیں، جہاں تک میرا خود بھی جو ہے نا معاملہ ہے، تو اس میں آپ کو کیا جواب یہ کیا ہے اس کوشش کے ذریعے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ انسان ہے، ان کی باتیں یہاں بیچ میں ڈر لگتا ہے، انسان ہے، ڈر فطری طور پر سب کو لگتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر لگا تھا تو اللہ نے کہا جاؤ ہم وہاں تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، مسئلہ نہیں دیں گا لیکن تمہیں کو جانا تو پڑے گا۔ تو ڈر جو ہے سب کو ہی لگتا ہے، میرے کو بھی ڈر ہوا شروع کیونکہ ہم دعوت دین اسٹارٹ کرے تھے اسٹیج پہ ٹھہر کے اچھے سے دین پہنچائے، 1 to 1 اچھے سے بات کرے، یہ ایسا سالڈ ڈیبیٹ سن گے، ایسے کلپس نکالنا پڑے گا، ٹی وی پہ جانا پڑے گا، لیفٹ رائٹ سینٹر اٹیکنگ موڈ میں رہنا پڑے گا، یہ سب ذہن نہیں۔ ہم سمجھا رہے توحید کی بات، وہ سن رہا ہے، 2 سوال کر رہا ہے، ہم جواب دے رہے ہیں، ہم قرآن اس کو تھما دے رہے ہیں، انہیں اپنے راستے چلے جا رہا ہے، ہم اپنے راستے آ جا رہے ہیں۔ یا ہو سکتا ہو کہ کلمہ پڑھ لے رہا، ہم خوش ہو جا رہے ہیں، اپنا نمبر دے دے رہے ہیں، انہیں فالو اپ میں آ رہا، پھر نماز طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل وغیرہ بول کر ہم جوائن کر لے رہے ہیں اپنے ساتھ، یہ ہوتا۔ لیکن یہ جو ایک دم ٹک فار ٹیک اسٹارٹ ہو گیا، کک باکسنگ کے جیسا شروع ہو گیا، یہ ہمارا ذہن نہیں تھا۔ تو جب پہلی بار ذاکر نائک کے بارے میں 2016 میں اٹیک شروع ہوا میڈیا کا، تو میں نے پہلا کلپ نکالا تھا ارنب گوسوامی اٹیک ذاکر نائک الیاس 5 اسٹار، اس میں 5 اعتراضات ارنب گوسوامی کے میں نے جواب دیے تھے، بہت ہی نرم انداز، ذاکر بھائی کو بہت پسند آیا۔ دوسرا میں نے نکالا ذاکر نائک از اے کرمنل پی ایم مودی پنش، 7 بڑے جرائم گناتے ہوئے ذاکر نائک ہے، جس میں توحید پھیلانا، سنت پھیلانا، شرک و بدعت کو ختم کرنا، حرام کے خلاف ٹھہر جانا، حلال کی بات کرنا، ایسے جرائم بول کر ایک تنزیہ طور پر میں نے نکالا، وہ بھی بہت گیا اور پسند آیا۔ تو اس کے بعد ذاکر کو بولے ٹی وی پہ جاتے کیا، میرے کو ڈر ہوا، کلپ نکالنے تک تو چلیے پھر بھی میں راضی ہو گیا تھا، لیکن اب جانا کہاں پر ہے، انڈیا ٹوڈے پہ جانا ہے۔ تو اب کس کو ریپرزینٹ کرنا ہے جا کے، اسلام کو، ذاکر نائک کو ریپرزینٹ کرنا ہے، پیس ٹی وی کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے، 30 سے زیادہ سلف
اکبر شیخ عبدالحادی مدنی ولی اللہ عباس پورے اسکالر تقریباً لال رومان ماشاء اللہ. اب ان کو ریپرزینٹ کرنے جانا ہے اور ذاکر نائک پہ الزام لگ گیا آئیسس کا. تو ہماری مسز سے میں نے کہا, میری پہلی مسز ماشاء اللہ میرے ساتھ پورے مشن میں ساتھ لگایا گیا, میں نے کہا کہ بھائی اب جا رہے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا, کیس بھی کر سکتے, اٹھا بھی سکتے, انکاؤنٹر بھی ہو سکتے, اینی تھنگ از پاسبل. آپ کیا بولتے؟ اللہ کی بچی نے کہا آپ جائیے, اللہ عزت سے لے جائے گا, عزت سے لائے گا انشاءاللہ. اگر کچھ ہو گیا تو جنت میں اللہ اچھے سے ملائے گا, جائیے آپ جائیے, اللہ جنت میں اچھی حالت میں ملائے گا, گھبرائیے مت, انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. آج تک میری بیوی پہلی بیوی ہے ماشاء اللہ سے, اللہ کے کرم سے, اس کی ہمت تھی میں دوسری بیوی لایا پھر ماشاء اللہ. اب دونوں کی ہمت پر تیسری بیوی لانے والا انشاءاللہ. تو بتانے کا مقصد بھائیو یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت. اور الرحیق المختوم 3 بار میں نے زندگی میں پڑھی ہے, قرآن حدیث کے ترجمے کے ساتھ, ریاض الصالحین اور بلوغ المرام کے ساتھ. اتنا فائدہ رہا وہ کتاب کا کہ اللہ کے نبی اکیلے کیسا ٹھہر گئے. یا ایھا المدثر قم فانذر, بولے اللہ تعالیٰ اٹھیے اور ڈرائیے. الرحیق المختوم میں سفیر اللہ پوری لکھتے ہیں کہ 22 سال 9 مہینے تک پھر اللہ کے رسول اٹھے رہے, کھڑے رہے, نہ چین سے کھانا کھائے, نہ چین سے سوئے, نہ اولاد کا سکون دیکھے, نہ بیوی کا سکون دیکھے, نہ سکون سے گھر میں رہ سکے, نہ شہر میں رہ سکے, نہ ایک دن 2 سالن کے بھی دسترخوان پر کھائے. 7 میں سے 6 بچوں کا جنازہ اڑ گیا, لیکن اللہ کے نبی بیٹھے. میرے کو وہ ایسا دل پہ لگتا تھا, جا کے میں پیراگراف پڑھتا تھا تو آنسو نکل جاتے تھے. تو میں بولا اللہ کے نبی ٹھہر گئے, ہم اسی نبی کے امتی ہیں, ہم بھی کھڑے جائیں گے. اللہ کھڑے کر دیا تو آج تک ٹھہرے گئے, لکڑی پکڑ کے ٹھہرے, لیکن ٹھہرے گئے. تو ڈر کے آپ ڈر کر بولے تو میں گزارش کروں گا, ان تنصر اللہ ینصرکم, تو اللہ کی مدد کر, اللہ تیری مدد کرے گا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اے ابن عباس تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کر. 1500 سے زیادہ ڈیبیٹ, 24 چینلوں پر, 5000 سے زیادہ کلپس, اور 5 سالوں میں 200 سے زیادہ خطبے اہل حدیث مساجد میں, اور 1000 سے زیادہ لیکچر, 300 سے زیادہ فلائٹیں پکڑ کر ماشاء اللہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بال کو دھکا ملا, لیکن کسی بھی وقت آ سکتی ہے, ہمیں تیار رہنا. اس سے اچھی موت نہیں ہے انشاءاللہ. 2 بار میں کو دھمکی دی ہے, گھر پر آ کر پولیس کو بھی جائے. میں اتنا ہی بولا کہ یوسف الدین ٹھہرے ہیں. بولو کب تک؟ جب تک تمام آتنکوادی طاقتیں زیرو نہیں ہو جاتی بھارت, جب تک ٹھہرے. ہم چلے گئے تو ہماری نسل ٹھہرے گی. ذاکر نائک شریف آدمی تھے, نائک چلے گئے, اللہ خلائق تمہارے سروں پہ بٹھا دیا. بولا میرے کو پوچھوا 6 بیٹے ہیں, انہوں ٹھہریں گے کے بعد. تو تھوڑی ہمت کریے, ڈریے مت, تھوڑی ہمت کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کی حفاظت کرے, آپ کی جان مال عزت تو آپ بھی حفاظت کرے گا. اور یہاں کی حکومت بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گی, حق کے ساتھ, شیوخ کی سرپرستی میں سلیقے کا کلپ بنائیں گے. میں آپ لوگوں کو ایک بار لاسٹ بول دوں, لاسٹ بات یہ ہے کہ میں ماشاء اللہ سعودی عرب کے تعلق سے 100 سے زیادہ ڈیبیٹس میں سعودی عرب کو کوٹ کرا کہ سعودی عرب کے ساتھ قرآن حدیث والا قانون لائیے, کامیاب ہو جائیے. اکثر بولتا ہوں یہ, جب میں بولتا ہوں تو الحمدللہ میرے پاس ثبوت ہے یہاں کے, ہے کہ نہیں ہے؟ کرائم میں سب سے کم ہے کہ نہیں ہے؟ 36. آپ کی اہلیہ, آپ کی بیٹی سیف ہے کہ نہیں ہے؟ ہندوستان سے زیادہ سیف ہے الحمدللہ. تو میں یہ طریقے کی چوٹ پر ٹی وی پر بولتا ہوں قرآن حدیث کو پروموٹ کرنے کے لیے. اب آپ سنیے غور سے, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر چند چیزیں آ گئی نہیں سکتی. تو مجھ سے سوال ہو گیا, طائف میں, انڈیا میں تو باقیاں پچھل پڑ گئے, اخوانی بھائی آپ پچھا پڑے کہ اب بولو میوزک ہے, ہیلووین ہے, تھیٹرس ہے. میں بولا یہ حرام ہے, اللہ سے اسلام کی روشنی میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے امیدیں ختم ہو جائے گی, ہم امید کرتے ہیں, علماء محنت کر رہے ہیں, ختم ہو جائے گی. تو میرے کو بولے کہ ایک ہی سوال ہے میرا کہ آپ یہ بول رہے سعودی نہیں جا سکتے. میں سعودی آ گیا, بات کے لیے بول. پھر یہاں سے کالج ایئرپورٹ کے اور طائف کے جالیات سے بھی سیم جواب دیا.
جواب دے سکتے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تحقیق کے ساتھ عمدہ جواب دیجیے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. میرا سوال ہے نا, ایک نہیں 2 منٹ نہیں, میں نکل رہا ہوں ابھی سیدھا. وہ ریاض اس کی بس چھوٹ جاتی خلیل کی. شیخ ہم آدھے سے زیادہ لوگ بامبے کے زاہد پٹیل کے ساتھ دعوت ٹریننگ کورس اٹینڈ کرے, اور ارشد بشیر مدنی سے پبلک ہم لوگ شیخ عبدالرحمان عثمانی ان کے بھائی دائی تھے دیامبو میں, ان سے اچھا ہم سکے ہوئے, پھر بھی میں بہت ابھارا, پھر بھی یہ لوگ سوتے رہیں گے یہ لوگ, چھوڑے یہ لوگوں کو. میرا یہ سوال تھا, شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں جماعت اسلامی بھی پولیٹکس میں آئی ہے, وہ پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ ورک ایک ہے, اور مسلم لیگ ہے, اور ایک ہاں یو ایف اے شاید وہ اجمل. تو یہ لوگوں کا منہج اور کون سی بہتر ہے سلفیوں کے قریب, کن کا سپورٹ کرنا چاہیے؟ تھوڑا پولیٹیکل اویئرنیس تھوڑا ان کے اوپر بتائیے. مسلمانوں کے لیے آج کی تاریخ میں آسام کے اندر اجمل جو ہے جی اچھے آدمی سمجھتا تھا میں, مسلمانوں کے فائدے والے. اچانک پارلیمنٹ میں ٹھہر کے کہتے ہیں کہ سلفی ٹیررزم, پھر بعد میں دیوبندی, پھر بعد میں جواب دیے ان کو تو 2 گھنٹے میں معافی بھی مانگ لیتے, لیکن اندر کا ذہن کھل کر آ گیا. تو جب سے ان سے بھروسہ ہو گیا. دوسرا ہمارے پاس کی مسلم لیگ ہے کیرلا کی, آج تک سلفیوں کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی, الٹا بعض ایلیڈیس لیڈرس ان کے قریب تھا, تو تھوڑا بھروسہ ان پر ہے. ایم آئی ایم ہے حیدرآباد کی, حال ہی میں ایک بیان میں کرنول میں اسد بھائی نے کہا کہ یہ ہندوستان دیوبندیوں کا ہے, بریلویوں کا ہے, حسینیوں کا ہے, اور اہل حدیثوں کا بھی ہے. تو تھوڑا ان کو بھروسہ اور بڑھ گیا. تو کوئی بھی کتاب و سنت والوں کی تائید کرتا ہے, ان کے تعلق سے اچھی بات کہتا ہے, تو تھوڑا میرا بھروسہ بڑھ جاتا. کوئی بھی دیوانے باتیں کر رہا تھا, اس پہ سے بھروسہ ختم ہو جاتا, میں RSS کا آدمی دکھتا. تو اب اپن چیک کرتے ہیں نا کہ کیسے لوگ ہیں, ان کا رویہ کیا ہے قرآن حدیث والوں کے بارے میں, توحید و سنت کے بارے میں, علماء کے بارے میں, سلفی علماء کے بارے میں. انہوں سیدھے ہیں تو اپن بھی سیدھے رہنا ان کے تعلق سے, انہوں ٹیڑھے ہوتے تو اپن بھی ایک دم. اچھا پی ڈی پی اور جماعت اسلامی کامنالٹیز کی بات کریں گے. KCR کے اندر بھی خیر ہے, ممتا بنرجی میں بھی خیر ہے, کیرلا کے چیف منسٹر میں بھی خیر ہے, تمل ناڈو کے اسٹالن میں بھی خیر ہے, اروند کیجریوال میں بھی خیر ہے. ایسے وہ تمام چیف منسٹر, اڑیسہ کا چیف منسٹر بھی کسی حد تک خیر ہے, جس سے ہم کو فائدہ ہو سکتا اور زہریلی جماعتوں کو روک کر اسلام اور مسلمانوں کی بقا ہو سکتی. ہم ان سب سے کنیکشن میں رہ کر ان کو سپورٹ کریں گے. KCR کو 5 سے زیادہ ڈیبیٹس میں نے تائید کی ہے اس کے اچھے کاموں پر, اور ڈیفینڈ کیا ہے اس پر الزام جو لگ رہے تھے اس کو, تو اس پر کافی پذیرائی بھی ہوئی, خوش بھی ہوا وہ. تو اچھی چیزوں کو ہم سپورٹ کریں گے کوئی بھی پارٹی کے جو ہمارے لیے فائدے مند ہے انشاءاللہ, اسلام اور مسلمانوں کے لیے. سیکریٹریٹ کی مسجد کو تعمیر میں بھی تاخیر کیا. چلو جانا.